یمن میں ایک عیسائی رہتا تھا، ہر وقت مسلمانوں پر اعتراضات کی بچھار کرتا، کبھی احادیث نبوی پر اعتراض اٹھاتا، کبھی اسلام پر اعتراض اٹھاتا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی موقع نہ جانے دیتا ایسا کہ جس میں مسلمانوں پر، اسلام پر، احادیث نبوی پر، قرآن عظیم پر، خدا کی وحدانیت پر اعتراض نہ ہو۔ کسی عالم دین سے ایک بار اس نے سن لی یہ حدیث مبارکہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس نے پھر اعتراض اٹھانا شروع کر دیا، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس عالم دین کے پاس، کبھی اس کے پاس، اور یہ اعتراض کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کون سا نور ہے جس نور سے یہ دیکھتا ہے؟ وہ کون سی فراست ہے جس فراست کا ذکر کیا گیا ہے؟ میں اس کو نہیں مانتا، مجھے بتائیے، اس کی تشریح چاہیے۔ مختلف لوگوں کے پاس یہ اپنا اعتراض لے کے گیا۔ اچانک ایک بار کسی کام سے اس کو بغداد جانا پڑا۔ بغداد کے بازاروں میں سے گزرتے ہوئے کسی نے اس کو بتایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام جنید بغدادی ہے وہ رہتے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفسر اور فصاحت و بلاغت والے انسان ہیں، تمہارے سوال کا جواب بہت خوب وہ دے سکتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو میرا بھی عقدہ حل ہو جائے گا۔ خرامہ خرامہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ جھوٹ موٹ کا مسلمان بنا ہوا تھا، لبادہ مسلمانوں کا اوڑا ہوا تھا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ سلام کی، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا اور جا کے کہنے لگا کہ ایک حدیث مبارکہ کی تشریح کروانا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فوراً کہنے لگا حضور مجھے بتا دیجئے یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا نور ہے، کون سی فراست ہے؟ اب مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤں یا دکھا بھی دوں؟ کہنے لگا حضور بتا بھی دو، دکھا بھی دیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ آپ مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا تیرے کپڑوں کے نیچے، تیرے گلے میں زنار ہے جو تیرے کپڑوں کے نیچے چھپا ہوا ہے، اپنے گلے سے زنار اتار کر پھینک دو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ رنگ پھک پڑ گیا، زرد پڑ گیا، حیران ہو کر وہ کھلا کر کہنے لگا کہ حضور آپ کو اسی نبی برحق کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے سچ بتائیے کس نے آپ کو بتایا کہ میں نے زنار پہنا ہوا ہے، میں عیسائی ہوں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ فرمایا اللہ کا احسان ہے میں مومن ہوں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے میں مومن ہوں اور خدا کے نور سے دیکھتا ہوں، اور وہ فراست، جس فراست کا میرے مصطفیٰ نے ذکر کیا وہ فراست میرے پاس ہے۔ الحمدللہ اس فراست کے ساتھ میں نے دیکھا تم عیسائی بھی ہو، اعتراض بھی کرتے ہو، اور اعتراض لے کر میرے پاس آئے، اور تمہارے گلے کے اندر زنار بھی ہے اور تم عیسائی ہو، سو میں نے تمہارے زنار اتارنے کے لیے کہا اور تجھے مسلمان ہونے کی دعوت بھی دی۔ فوراً قدموں میں پڑا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، مسلمان ہوا اور آپ کے مریدین میں شامل۔